الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله وصدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر شروع کی تھی اور ہم نے تقریباً 4 آیات کو پڑھا۔ آج ہم 5ویں آیت کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اس کی تفسیر ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ جو خواب تو نے دیکھا ہے اس خواب کا ذکر تو نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ احباب، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کو عقل سب سے زیادہ دی گئی ہے، ان کا سوچنا، ان کا دیکھنا وہ سب سے مختلف ہے۔ یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ خواب کی اقسام ہے، نفسانی، شیطانی اور پھر کچھ بشارتیں ہوتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بشارت ہے یوسف علیہ السلام کے لیے اس خواب میں۔ اپنے اولاد کو نعمت ملنے پر خوشی ہے اور ساتھ میں اپنی اولاد کو، چونکہ وہ دیکھ بھی رہے، باپ کو اپنے بیٹوں کا پتہ ہوتا ہے، باپ کی نظر اپنی اولاد پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات بھائیوں کے درمیان نعمت ملنے پر مقام، عزت، دولت، شہرت، منصب، کوئی پاور، کوئی چیز ملے تو بھائی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ والد کبھی حسد نہیں کرتا اپنی اولاد سے، باپ ہر بات یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کی پوزیشن، چاہے وہ فائنینشلی ہو، سوشلی ہو، پولیٹیکلی ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، میرا بیٹا 2 قدم مجھ سے آگے چلا جائے۔ باپ دن رات محنت کر کے اپنی اولاد کی ترقی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ باپ نہ رات دیکھتا ہے نہ دن محنت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن بھائیوں کے درمیان یہ ٹسل ممکن ہے۔ حسد، جالسی ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ممکن ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال ان کے والد کو پتا تھا. نعمت ملی ہے, اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ایک سبق بھی ہے اس میں. سبق یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے, کوئی عزت ملے, کوئی شہرت ملے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر حال اشتہار دے کے ہی چھپواؤ. ہمارا ایک سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چھوٹی چیز بھی کوئی مل جائے نا, اسے ہم فیس بک کی زینت بنا دیتے ہیں, اسے ہم اپنی ڈی پی پہ لگا دیتے ہیں, just to show off or to tell people that what I got. I'm blessed with this blessing from Allah subhanahu wa ta'ala and I want to show this blessing to the whole entire world, which is not good. بعض احباب کہتے ہیں نا, پتہ نہیں بچوں کو کیا ہو گیا ہے, بچے ہمارے ہر وقت بیمار رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, بچوں کی سمجھ نہیں آتی. بھائی آپ نے بچوں کے ساتھ خود کیا ہے, اس لیے کہ جب بچہ تھوڑا سا خوبصورت نظر آتا ہے تصویر بنا کے فیس بک پہ ڈال دیتے ہو, وہاں ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نظر بد اس کی تاثیر ہے, نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے, نظر لگتی ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ کی اولاد تھوڑی خوبصورت نظر آئی تو آپ نے لوگوں کی نظر کے لیے اسے انٹرنیٹ پہ چڑھا دیا. اپنی اولاد کو خود نظر لگواتے ہیں. حضرت جعفر طیار کہ بچوں کو رسول اللہ نے دیکھا نا, تھوڑے کمزور تھے. حضرت اسما سے پوچھا کہ یہ میرے بھتیجوں کو کیا ہوا ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بھوک ہے, کوئی بیماری ہے, خیر ہے, کیا ہے؟ تو حضرت اسما بنت عمیس فرماتی ہیں, یا رسول اللہ ان کو نظر لگ جاتی ہے. حضور نے فرمایا ان کو دم کیا کرو. کہنا یہ چاہتا ہوں, بعض احباب اپنے بچوں کو یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نعمت کے طور پر اللہ نے دی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا اشتہار بنا کر اخباروں میں دے دیں, واٹس ایپ پہ چڑھا دیں, فیس بک پہ چڑھا دیں. اس سے لوگوں کی نظر لگنے کا خدشہ ہے. جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کریں. دوسرا یہ کہ آپ کو نعمت ملی ہے, آپ اس نعمت کو لوگوں کے سامنے جب بیان کرتے ہو, حسد کا اندیشہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کی خوشی میں وہ خوش ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کو عزت ملنے پر راضی ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کی شادی میں آ کر آپ کو خوشی کے ماحول میں دیکھ کے وہ خوش ہو. نہیں, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دولت, شہرت, منصب, عزت ملے, اپنے سگے بھائی بھی برداشت نہیں کر پاتے. بھائیوں کو بھائیوں سے حسد ہو جاتی ہے. قابیل اور حابیل کا واقعہ دیکھ لیں. حسد میں ہی تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. ابو جہل سے اس کا دوست کہتا ہے, یار بتاؤ یہ محمد کیا یہ سچے رسول ہے؟ انہوں نے کہا یار بات تو ایسے ہی ہے, لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے, جب وہ بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم لوگ بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کا گھرانہ بھی حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, سارا کچھ وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, ہم کدھر سے لائیں گے؟ تو اگر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر لے, ہم نبی ہونے کا دعویٰ کر نہیں سکتے, تو یہ نعمت کا, اس نعمت کا جو اعتراف کیا تو سب کچھ گیا. تو یہ حسد ہی تھا جو ابو جہل کو کلمہ پڑھنے سے منع کر رہا تھا. حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. جو بندہ حسد کرتا ہے نا, وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. وہ اللہ کی تقسیم پہ حقیقت میں انگلی اٹھاتا ہے, کوشچن مارک رکھتا ہے. اللہ نے کسی کو دولت دی, oh Allah, you blessed him with wealth, why not me? He had good position, he had good wealth, good bank balance, good house, good car, why not me? If you put this question mark on the distribution of Allah subhanahu wa ta'ala, you'll become sinner. Actually you are committing sin. آپ گناہ کر رہے ہو جب اللہ کی تقسیم پہ انگلی اٹھا رہے ہو. اچھا ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے,
وہ سورہ دحا کی آیت نمبر 11 ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کوئی نعمت دے تو خوب چرچا کرو. وہاں اللہ کہہ رہا ہے چرچا کرو. یہاں ایک حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو راز کو چھپانے سے مدد کرو، کیونکہ ہر نعمت ملنے والے سے لوگ حسد کرتے ہیں. دو چیزیں آ گئی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب نعمت ملے تو بتاؤ، حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی مقصد پورا کرنا ہو تو نعمت کو چھپاؤ. دو الگ الگ چیزیں ہیں. تطبیق کیا ہے؟ فرمایا جن لوگوں کے سامنے تم بیان کرنے لگے ہو دیکھو کہ وہ تم سے حسد تو نہیں کرتے. اگر وہ تمہارے خوشی پہ خوش ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کرو، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ تم اس کو یہ نعمت بتاؤ گے اس کے اندر آگ لگے گی، دشمنی ہوگی، سازشیں کریں گے، وہ تمہارے لیے چال چلیں گے، وہ تمہارے لیے کھڈے کھودیں گے، تو ایسوں کو نہ بتاؤ. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو والد کو خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی ہے. خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا تو لمبے بالوں کے ساتھ دیکھا، ایک عورت کو کھلے بالوں کے ساتھ کہ وہ مدینہ سے نکل گئی. حضور فرماتے مدینے سے بیماری نکل گئی. اس کی یہ تعبیر فرمائی. کوئی کھجور دیکھے نا خواب میں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رزق میں فراوانی ملے گی. کوئی کشتی دیکھیں خواب میں تو اس سے مراد نجات ملے گی. کوئی عورت نظر آئے اس سے مراد کوئی نعمت ملے گی. بہت ساری خوابوں کی تعبیریں ہیں مختلف. ایک کتاب یہاں پوری رکھی ہوئی ہے تعبیر الرؤیا کے حوالے سے، امام ابن سیرین کی پوری کتاب ہے. کوئی اونٹ نظر آئے کہا لڑائی کا، اور یا سفر کا، جنگ کا، یہ اس کی تعبیر بتائی گئی. حضور نے خواب دیکھا کہ تلوار ٹوٹی ہے ان کی ذوالفقار، تو یہ احد کے اس واقعے کی طرف اشارہ تھا. خواب دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے تو اس میں امیر حمزہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا. تو خواب کے تعبیر کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہی نکالی کہ آپ کو اللہ عزت دے گا، مقام دے گا. ایک اور مسئلہ یہاں سے اس آیت سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، جب کسی کو نقصان سے بچانا مقصود ہو تو اسے آگاہ کر دے اس معاملے کے حوالے سے. یہ غیبت نہیں ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کو خطرات سے آگاہ کیا، تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی غیبت کی ہے؟ ایک آدمی کے گھر چوری ہونے والی ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. ایک آدمی کے گھر چوری ہونے والی ہے، یا اس کو کوئی قتل کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو قتل کرنے لگا ہے، یا اس کے گھر کوئی چوری ہونے والی ہے. تو اب اگر وہ اس آدمی کو آگاہ کرتا ہے کہ آگے یہ ہونے والا ہے تیرے ساتھ، تو حقیقت میں یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کسی آدمی کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے بات کرنا، یہ غیبت ہے. اس کو ذلیل کرے. یہ غیبت نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو آگاہ کریں کہ تیرے گھر چوری ہونے والی ہے یا تجھے کوئی قتل کرنے والا ہے، تو آپ اس مسلمان کو نقصان ہونے سے پہلے آگاہ کر رہے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے دوسرے آدمی کی. ایک آدمی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ جناب میری بیٹی کا رشتہ ہونے والا ہے. کوئی آدمی اپنا رشتہ لے کے آیا ہے میرے گھر، میری بہن کے لیے، میری بیٹی کے لیے، تو آپ بتائیں وہ آدمی کیسا ہے؟ اب آپ ایک طرف سوچ رہے اچھا اگر میں نے اس کی برائی بتا دی تو یہ تو غیبت ہو گئی. نہیں، یہ غیبت نہیں ہے. حقیقت میں آپ اس آدمی کو آگاہ کر رہے ہیں اس خطرے سے جو وہ ساری زندگی دیکھتا رہے گا. آدمی ڈرگی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، گناہگار انسان ہے، بد کردار انسان ہے. وہ آپ اس کے متعلق اگر سچ نہیں بتاؤ گے تو ایک لڑکی کی ساری زندگی داؤ پر ہے. اور یہ سب کچھ اگر آپ اس کے سامنے رکھیں گے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. فاطمہ بنت قیس آئی، صحابیہ ہے، حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہم نے جو ہے وہ رشتہ بھیجا ہے. ان کی طلاق ہو گئی تھی، تو طلاق کے بعد دو رشتے آئے، ایک ابو جہم کا آیا اور ایک حضرت امیر معاویہ کا رشتہ آیا. دو رشتے آئے ان کے پاس، تو حضور سے مشورہ کر رہی، یا رسول اللہ ابو جہم کا رشتہ بھی آیا ہوا ہے اور امیر معاویہ کا بھی آیا ہوا ہے، کیا فرماتے؟ حضور فرماتے ہیں
ابو جہم یعنی وہ غسیلہ آدمی ہے، کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں ہے، تو اس سے شادی نہ کرو۔ دوسری طرف فرمایا امیر معاویہ وہ مالی حوالے سے تھوڑے سے کمزور ہے، آپ نے مشورہ دیا کہ آپ اسامہ بن زید سے شادی کرو۔ تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ کسی بندے کے حوالے سے رائے لی جائے تو وہ رائے دینا وہ غیبت نہیں ہے، کسی بندے کو نقصان سے آگاہ کرنا وہ غیبت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے حوالے سے حضرت یوسف کو آگاہ کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے شیئر نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرا اور آپ کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ ہر وقت طاق میں رہتا ہے، کب، کیسے، کس کو، کس طرح صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ وہ نہ پیر دیکھتا ہے، نہ فقیر دیکھتا ہے، نہ مولوی دیکھتا ہے، نہ امام دیکھتا ہے، نہ شاگرد دیکھتا ہے، نہ آگے والا نہ پیچھے والا۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کس طرح گمراہ ہو، جنت سے ہٹا کر جہنم کے راستے پہ ڈال دوں۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، اسی لیے وہ ہر وقت جو نمازی ہے اس کو نماز سے نہیں روکے گا، چلو نماز پڑھتے رہو، کیونکہ اس نے نماز سے تو رکنا نہیں ہے، نماز پڑھتا رہے گا۔ اب کوئی ایسا راستہ اختیار کرو کہ اس کی نمازیں بھی ضائع ہو جائے۔ جو بے نمازی ہے اس کو کہتا ہے تو فکر ہی نہ کر، کیوں؟ وہ سارے گناہ اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحیم، اللہ کریم ہے۔ یہ آج دیتے دیتے اس کو نمازوں سے فارغ کروا دیتا ہے، غافل کروا دیتا ہے۔ بہرحال پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح یعنی جیسے تم نے خواب دیکھا ہے، اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کا انجام یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری فرمائے گا، جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اسحاق پر پورا فرمایا تھا۔ بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح آپ کو یہ خواب دکھایا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات دے گا، اکرامات دے گا، احسانات فرمائے گا، شرف و کمالات دے گا۔ دنیا کے حوالے سے، دنیا کے اعتبار سے مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ وقت کے بادشاہ کا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے دنیا میں، مخلوق میں سب سے بڑا ہیرارکی کی دیکھیں نا آپ، سب سے اونچا مقام، پوزیشن کس کی ہے؟ بادشاہ کی ہے نا۔ دین کے اعتبار سے مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ، درجہ، مقام نبی کا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اللہ آپ کو چن لے گا۔ کس حوالے سے؟ دین کے حوالے سے بھی، دنیا کے حوالے سے بھی۔ اللہ آپ نبی بھی بنائے گا آپ کو، اور اللہ آپ کو وقت کا بادشاہ بھی بنائے گا۔ یہ آپ تعبیر بتا رہے ہیں ساتھ۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اس يَجْتَبِيكَ کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا تعویل الاحادیث، تعویل احادیث میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، معاملہ فہمی اس کے اندر آتی ہے، خوابوں کی تعبیر اس کے اندر آتی ہے، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو یہ علم بھی عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، اور پھر فرمایا جس طرح اس سے پہلے اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری فرمائے گا۔ فرمایا اگر یہ وَيَجْتَبِيكَ کے اندر نعمت سے مراد نبوت ہے تو یتم نعمتہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نعمت پوری فرمانا، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ دنیا کی بھلائیاں، امام راضی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ اولاد کثیر عطا فرمائے گا، علم کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خدمتگار اور پیروی کرنے والے کثیر عطا فرمائیں گے، مال اور شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، مخلوق کے دلوں میں عظمت اور جلال ہوگی اور آپ کی تعریف ہوگی۔ اور دین کے حوالے سے
کثیر علوم ہوں گے. امام راضی فرماتے ہیں یہ بھی دین ہی کے اندر ہے کہ اچھے اخلاق آپ کو اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی معرفت میں استغراق آپ کو نصیب ہوگا. یہ ساری چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر میں ارشاد فرما رہے ہیں. لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اچھا، اس سے یہاں سے یہ مراد مدینہ شریف میں یہودیوں کو پتہ چلا نا کہ نبی نے کوئی دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو مکہ کے کافروں کو وہ کہتے تھے کہ یہ سوال پوچھو ان سے، اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہے تو وہ جانتے ہوں گے. آزمائش کرو، امتحان لو، ٹیسٹ کرو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیسٹ کیا کرنا ہے؟ ان سے یہ ذرا پتہ کرو کہ یہ بنی اسرائیل تو کنعان میں ہوتے تھے، فلسطین ملک شام کی طرف ہوتے تھے، یہ مصر کیسے آ گئے؟ وہ نبی کے بھائیوں کے درمیان مسئلہ کیا ہوا تھا، ذرا پوچھ کے آؤ. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی کوئی کتابیں تو پڑھی نہیں تھی، مکے میں کوئی یہودی عالم بھی نہیں تھا کہ جو قصہ ان کو سنا دیتا. تو رات میں اس کا ذکر تھا، تو ذرا پوچھ کے آؤ، کیونکہ اگر وہ نبی ہوا تو ان کو اس بارے میں علم ہوگا. اچھا، وہ اپنی دانش میں تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی. سورہ یوسف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے. سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر دلیل کے طور پر نازل کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. ایک یہودی عالم آیا، اس نے جب یہ کلام سنا کہ یہ تو سورہ یوسف کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو آ کے پوچھتا ہے محمد اس سورت کی تعلیم تم کو کس نے دی ہے؟ حضور فرماتے مجھے میرے رب نے دی ہے. وہ پلٹ کے جاتا ہے باقی یہودیوں کے پاس اور ان سے کہتا ہے اللہ کی قسم جو تورات میں ہے محمد اس کی تلاوت کر رہے ہیں. تو ایک جماعت کی صورت میں سب آتے ہیں، جو ہی رسول اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو جو صفات انہوں نے تورات میں دیکھی وہ ساری کی ساری حضور میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھا، وہ دیکھا انہوں نے، اور پھر آپ سے سورہ یوسف سننے کا کہا. حضور علیہ السلام سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی، انہوں نے ادھر کلمہ پڑھنا شروع کر دی، سب مسلمان ہو گئے. تو اس سورت میں نشانیاں ہیں، ہاں جو اس سورت کو قبول کرے، نشانی کو قبول کرے. پھر فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. خواب کے بارے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہے. بے شک ہمارا باپ کھلی خطا پر ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو وہ دو بچے ہیں. یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، یوسف علیہ السلام اس وقت 2 سال کے تھے، اور ان کا چھوٹا بھائی بنیامین وہ تو بہت ہی کچھ دنوں کا بچہ تھا. آٹومیٹیکلی ہر آدمی اگر اس پہ غور کرے، اگر آپ کے اپنے ایک ہی بیوی سے آپ کے بچے ہوں نا، تب بھی آپ کو چھوٹے بچے پہ زیادہ پیار آتا ہے. اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین وہ تو تھے ہی چھوٹے، ماں کی محبت کی بھی ان کو ضرورت تھی، تو والد حضرت یعقوب کی توجہ زیادہ انہی 2 بچوں پر تھی، اور باقی بھائی یہ برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے تھے کہ جماعت ہم ہے، کڑیل نوجوان ہم ہیں، ہم 10 بھائی، حالانکہ وہ بھی ایک ماں سے نہیں تھے، 10 کے 10، 6 ایک ماں سے تھے، 2 اور 2 باقی 2 عورتوں سے تھی. تو یہ جو 3 عورتوں کے بیٹے یہ سب مل گئے کس کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے خلاف. باپ سے کہتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کہ ہم نوجوان، ہم کڑیل جوان، گھر ہم نے سنبھالا ہے، راشن پانی کا انتظام ہم کرتے ہیں، گھر کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، سارا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے، گھر کا سارا ماحول ہماری وجہ سے ہے. بجائے ہم سے محبت کرنے کے ہمارا باپ ان 2 چھوٹے بچوں سے محبت کرتا ہے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ کھلی خطا پر ہے.
یہ خطا، یہاں خطا سے مراد عقیدے کی خطا نہیں ہے بلکہ معاملہ فہمی کے حوالے سے ہے. جیسے آج کا ماحول ہوتا ہے نا، ہمارے نوجوان اگر بوڑھا باپ کسی چیز پر اپنی رائے دے تو کہتا باجی تونوں کیا پتا، تساں اے نہیں پتا موبائل کس طرح آپریٹ کرنا تے تساں سانو دسنے ہو، اپنا مشورہ اپنے کول رکھو، سانو تہاڈے مشورے کی کوئی لوڑ نہیں. آج کا بچہ بھی یہی کہتا ہے ڈیڈ آئی ڈونٹ نیڈ یور guidance because you don't know how to operate mobile phone, you don't know about anything, this is 2022. وہ بھی جانے والا ہے. You don't know anything, even you don't know how to answer the phone, you can't type the message, so you don't know anything. Don't involve in my matters, I know how to deal with this issue. جیسے یوسف علیہ السلام کے بچوں نے اپنے باپ سے کہا نا ان ابانا لفی ضلال مبین. احباب، ایک آیت بیان کر کے اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی طرف بڑھیں گے. اقتلوا یوسف او اطرحوہ، چھوڑ رہا ہوں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، یوسف کو قتل کر دو. اب اس مسئلے سے ہم کیسے اپنے آپ کو چھڑائیں، اس کو ڈیل کیسے کریں؟ ایک ہی راستہ ہے، یوسف سامنے سے ہٹ جائے، باپ کی ساری توجہ ہمیں مل جائے گی. اب اس کے لیے کیا کریں؟ اب اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. قتل نہیں کرنا تو دور کسی ایسی جگہ پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہی رہے، یا اسے کسی دور علاقے میں چھوڑ آؤ. کیا ہوگا؟ والد کی توجہ ساری ہمیں مل جائے گی. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم صالح ہو جائیں گے. یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، دور پھینک آؤ، والد کی توجہ ہمیں ملے گی، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے اور پھر ہم نیکوکار بن جائیں گے. توبہ کی آس پر گناہ کرنا یہ زیادتی ہے. ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ دوائی لینے کے، دوائی ملی ہے دوائی کھا لیں گے، پہلے زہر کھا لو. ایسا کوئی نہیں کرتا، دوائی کے آس پر کوئی زہر نہیں کھاتا. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہو، آخر میں جا کے ہم نے ایک حج کر دینا، انشاءاللہ ہماری توبہ ہو جائے گی، ہم سارے صالح بن کے انشاءاللہ جنت چلے جائیں گے. گناہ صحیح دبا کے کرو، آخر میں جا کے ہم نے توبہ کر ہی لینی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد سیدھا جنت. اور ہم بہت بڑا فساد اور وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے. گناہ کے آس پر، توبہ کی آس پر آپ گناہ کرتے جا رہے ہو، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہو. ایک اور یہاں سے مسئلہ میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ نبی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نبی کے آنسوں میں آنسو، نبی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نبی کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ باقی بچوں نے کیا کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے ہٹا کر خود پر توجہ دینے کے لیے کہ حضور نبی یعقوب آپ کی توجہ ہم چاہتے ہیں. اب وہ توجہ کیسے حاصل کریں؟ آپ کو رلا کے حاصل کریں گے. کیا یہ محبت ہے؟ سوال ہے. آپ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کو رلا رہے ہو. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ساری رات نعت خوانی میں لگا دیں گے. کیوں؟ حضور سے ہماری محبت ہے، حضور کی محبت، فجر کوئی نہیں پڑے گا. یہ دعویٰ ہے محبت کا. یہ کون سی محبت، کون سی نظر رحمت ہے کہ حضور کی توجہ لینے کے لیے ساری رات تو آپ نے نعت خوانی کی ہے اور فجر آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہو. حضور کی محبت حاصل کرنے کے لیے ڈول دھماکے باجے سارنگیاں سب کچھ. کیوں جی؟ حضور کی محبت حاصل کرنی ہے، حضور نے تم سے منع کیا. حضور کی محبت کا دعویٰ ہے لیکن سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. حضور کی محبت میں سفر کرتے ہیں لیکن حضور کے فرمودات کو پس پش ڈالتے ہیں. ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی اور ساری پامال ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ سوال ہے. حضور کے سامنے آدمی ہے نا، ان کی مونچھیں بڑی تھی، داڑیاں کوئی نہیں تھی، حضور نے اپنا چہرہ پھیر دیا تھا. کون سی محبت کرتے ہیں ہم؟ نماز ہم ایک نہیں پڑھتے، حضور سے ہم دبا کے نعرہ رسالت لگائیں گے. حضور آپ سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی. بڑا مشکل ہے حضور. حضور فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہم حضور کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہماری ہی وجہ سے ہے. حسد اپنے بھائیوں سے کرتے ہیں کسی طریقے سے. بس اس بندے کو جو نعمت ملی ہے نا، یہ کیوں ملی ہے؟ اور بھائی اس نے محنت کی ہے، اس نے دن رات ایک کی ہے، اس نے وقت دیا ہے، اللہ نے اس کو دیا، اس پر کرم فرمایا، تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے اندر آج حسد ٹوٹ کے بھرا ہوا ہے.
بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، ایک باپ کی اولاد ہے لیکن مال ملنے پر برداشت نہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے، حسد جو بھی کرتا ہے وہ خود رسوا ہو جاتا ہے، جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، دوسرے